السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم ایک بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن کریم سے بڑی دولت کوئی دولت نہیں ہے، اور قرآن کریم کو حفظ کرنے والا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، نبی کا بیٹا ہے۔ اور جو آدمی قرآن کریم کو حفظ کر لے گا بغیر حساب و کتاب اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو حفظ کر لیتا ہے اس کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج کہ اس کی روشنی ایسی ہوگی کہ سورج اور چاند کی بھی وہ روشنی نہیں ہے جو اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ اور قیامت کے دن جو حافظ قرآن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جتنا قرآن تجھے یاد ہے پڑھتا جا اور چلتا جا، جہاں تو رک جائے گا بس وہی تیری منزل ہوگی۔ اور جس کو پورا قرآن کریم ازبر یاد ہوگا، پختہ یاد ہوگا، بہترین یاد ہوگا، تو وہ تو قرآن پڑھتا جائے گا، اس کا درجہ کہاں پر ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں اس کا درجہ آخر کہاں پر ہوگا۔ تو قرآن کریم ایک بہت بڑی نعمت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کا درجہ کہاں پر ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کو تو قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ 10 وہ آدمی کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں، جہنم جن پر واجب ہو چکی ہے، ان 10 آدمیوں کو لے کر آپ جنت میں چلے جائیں۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے قرآن کریم کو حفظ کرنا۔ لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ تو کیا لیکن وہ قرآن کریم کو بھول گئے ہیں۔ تو قرآن کریم کو بھولنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی تو وہ ہے ایک ان پڑھ آدمی جس نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا ہے، لیکن حفظ کرنے کے بعد آدمی بھول جائے تو اب کیا کرے؟ تو اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اس کا عذاب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو حضور نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کو ایسا لٹایا ہوا ہے، ایک فرشتہ ہے اس کے سر پر کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت موٹا بھاری پتھر ہے۔ وہ پتھر اس کے سر پر مارتے ہیں فرشتے تو وہ سر اس کا بالکل چکنا چور ہو جاتا ہے، قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، پھر چکنا چور ہو جاتا ہے، پھر بس اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ تو حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جو دنیا میں قرآن کریم حفظ تو کیا، قرآن کریم پڑھا لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد بھلا دیا۔ جو آدمی قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بعد بھول جائے اس کی سزا ہے۔ اور دوسری سزا یہ ہے کہ ایسا آدمی جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا اور بھلا دیا تو ایسا آدمی قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، اندھا بنا کر۔ اور وہ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اچھے خاصے لوگ، ان پڑھ آدمی بھی دیکھ رہا ہوگا لیکن یہ حافظ قرآن نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ پوچھے گا تو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کو حفظ کیا تھا تو نے، لیکن تو نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بعد بھلا دیا، تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ تو کیا 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، یا 30 سال 40 سال پہلے، اب وہ بزرگ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، یا ابھی وہ جوان ہیں، انہوں نے چند دن پہلے یا چند سال پہلے قرآن حفظ کیا تھا لیکن وہ قرآن کو بھول گئے۔ اب وہ کیا کریں؟ وہ کس طرح یاد کریں قرآن کو؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ اگر یہ ویڈیو لمبی بھی ہو گئی تو بھی آپ فکر نہ کریں، اس ویڈیو کو آرام سے دیکھیں، سکون سے دیکھیں۔ انشاءاللہ میں مسجد میں بیٹھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں جو ترتیب میں بتا رہا ہوں اس ترتیب سے اگر آپ قرآن کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ اگر آپ نے اس سال یاد کیا، اگلے سال آپ بھری مسجد میں اگر 1 لاکھ کا مجمع بھی آپ کے پیچھے ہے تو اب ان 1 لاکھ کے مجمع میں تراویح کے اندر پورا قرآن سنا دو گے۔ سب سے پہلا کام آپ کو نظر بد سے بچنا ہے، دوسرا کام آپ کو گناہوں سے بچنا ہے، اور تیسرا کام آپ کو اللہ سے دعا کرنا ہے۔ یہ تو سب سے پہلے کام ہے جو آپ کو کرنا ہے، لیکن اصل کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے آپ ایک وقت طے کر لیں، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے، بس یہی 4 وقت آپ کو طے کرنا ہے۔ ان 4 وقتوں کے علاوہ آپ کو کوئی دوسرا وقت طے نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے وقت آپ کو یاد نہ ہو اور آپ کو کام بھی رہتے ہیں، ہر آدمی کو کام رہتے ہیں۔ 50 سال کا آدمی جس نے 40 سال پہلے قرآن کو حفظ کیا تھا، اب اگر وہ دن میں یاد کرے گا تو دن میں اس کا کاروبار ہے، دکان کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، راشن کا مسئلہ ہے، تو بہت سارے مسئلے ہیں۔ تو یہ 4 وقت، فجر سے پہلے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، بس یہ 4 وقت، ان 4 وقتوں میں سے ایک وقت سب سے پہلے آپ طے کر لیں، اور اس وقت میں آپ اپنا وقت نکال لیں، 1 گھنٹہ، جتنا بھی آپ، اب میں ترتیب بتاؤں گا تو آپ جو ہے وقت نکال لیں، کوئی سا بھی وقت۔ میری رائے میں جو ہے وہ 2 وقت ہیں، ایک فجر سے پہلے کا وقت، ایک فجر کے بعد کا وقت، میری رائے سے تو۔ باقی آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، میں تو ایک ادنا سے طالب علم ہوں، میں تو یہ اپنی تجربے کی 2-4 باتیں بتا رہا ہوں۔ تو یہ 4 وقت ہیں، ان 4 وقتوں کو آپ سب سے پہلے طے کر لیں۔ انہی 4 وقتوں میں جو آپ نے وقت طے کر لیا ہے، اب روزانہ آپ کو اسی وقت میں پڑھنا ہے، اسی وقت آپ کو اپنا معمول بنا لینا ہے تاکہ آپ کو فکر رہے اور پڑھنے کا شوق رہے، جذبہ رہے۔ اگر آپ کو تھوڑا یاد ہے، تھوڑا بھول گئے تو پھر تو آپ کو روزانہ 1 پارہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو بالکل بھی یاد نہیں ہے تو پھر آپ کو آدھا پارہ پڑھنا ہے روزانہ۔ اگر آپ کو بالکل دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آ رہا، بالکل بھول چکے ہیں، تو آپ کو کم سے کم پاؤ پارہ روزانہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی ترتیب کیا ہے؟ تو آپ قرآن کو لیں،
قرآن کو سامنے رکھیں، سب سے پہلے آپ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھیں گے، پہلی مرتبہ آپ دیکھ کر قرآن کریم کو پڑھیں گے، اور دوسری بات آپ زور سے قرآن کو پڑھیں گے، زور سے دیکھ کر پڑھنا ہے، زور سے پڑھنا ہے، جتنی بھی آپ جان لگا سکتے ہیں آپ کو زور سے پڑھنا ہے، من میں نہیں پڑھنا ہے، دل میں نہیں پڑھنا ہے، آرام سے گنگن کر کے نہیں پڑھنا ہے۔ ایک تو آپ کو دیکھ کر پڑھنا ہے، دوسرا آپ یہ نہ سوچیں پہلی مرتبہ جب آپ دیکھ کر پڑھیں گے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے تو پڑھنا آ گیا اب میں دیکھ کر نہیں پڑھوں گا، نہیں، جب آپ پہلی مرتبہ دیکھ کر پڑھیں گے تو آپ کو دیکھ کر ہی پڑھنا ہے، پورا صفحہ آپ کو دیکھ کر پڑھنا ہے۔ دوسرا کام آپ کو زور سے پڑھنا ہے، خوب زور سے پڑھنا ہے، آپ کو شرمانا نہیں ہے، ہرگز نہیں شرمانا ہے۔ کوئی آپ ایسی جگہ تلاش کر لیں، اگر آپ کو شرم آتی ہے جہاں آپ کو شرم نہ آتی ہو، ایسی جگہ تلاش کر لیں، مسجد میں چلے جائیں۔ مسجد فجر سے پہلے کون آتا ہے مسجدوں میں؟ اب تو فجر کے بعد بھی کوئی رکتا نہیں ہے، مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں اور نماز کے بعد سب چلے جاتے ہیں، کوئی رہتا نہیں ہے۔ تو آپ کوئی مسجد تلاش کر لیں۔ اگر آپ مسجد میں نہیں جا سکتے تو آپ اپنے گھر میں کوئی ایسا روم بنا لیں جہاں آپ تیز آواز سے پڑھیں، یا چھت کے اوپر چلے جائیں آپ گھر میں، مطلب کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیں جہاں آپ کو شرم نہ آئے۔ اصل تو آپ کو شرم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شرم کرنا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہاں لوگ چوری کرتے ہوئے شرم نہیں کر رہے، ڈانکے ڈالتے ہوئے شرم نہیں کر رہے، جھوٹ اور دھوکہ بولتے ہوئے، دو نمبری کرتے ہوئے شرم نہیں کر رہے، تو قرآن پڑھنے میں کہیں شرم کرنا؟ تو سب سے پہلے آپ کو دیکھ کر پڑھنا ہے اور زور سے پڑھنا ہے خوب۔ اور تیسری بات آپ کو آرام سے پڑھنا ہے، آہستہ سے پڑھنا ہے، جلدی نہیں پڑھنا ہے۔ جس طرح میں اب آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں آپ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ ایک تو یہ پڑھنا ہے تلک رسول فضل بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، ایسا نہیں پڑھنا آپ کو، اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو کبھی بھی یاد نہیں ہوگا۔ آپ کو آہستہ سے پڑھنا ہے، دیکھ کر، پہلی مرتبہ دیکھ کر آہستہ سے زور سے اور آرام سے پڑھنا ہے، ایک حرف کو ادا کرتے ہوئے، اور اسی طرح اسی رفتار سے آپ کو پورا قرآن یاد کرنا ہے۔ تو کس طرح آپ کو پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ تو آپ کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے، آرام سے سکون سے آپ کو پڑھنا ہے، آہستہ سے پڑھنا ہے پورا قرآن، یعنی ایک صفحہ پہلے آپ دیکھ کر پڑھیں گے، پھر اس کو آپ بغیر دیکھے پڑھیں گے۔ اگر آپ کو بغیر دیکھے نہیں آ رہا پھر آپ جو ہے اس کو دیکھ کر دوبارہ پڑھ لیں، پھر آپ تیسری مرتبہ اس کو دیکھ کر پڑھیں۔ اگر بغیر دیکھے پڑھنا نہیں آ رہا پھر آپ کیا کریں، ایسا پڑھیں تلک الرسل فضلنا، پھر دیکھ لیں آپ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی، پھر دیکھ لیں آپ۔ تو اس طرح نہ تو آپ کو بالکل پورا دیکھ کر پڑھنا ہے تیسری چوتھی مرتبہ، نہ آپ کو پورا بغیر دیکھے، یعنی غلطی آتی رہیں تو دیکھتے رہیں، یعنی تلک الرسل فضلنا علی بعض۔ اب آپ کو یاد نہیں آ رہا تو دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد پھر پڑھ لیں آپ۔ تو اس طرح اس ترتیب سے پڑھیں۔ تو یہ تین کام ہے، سب سے پہلے آپ کو خوب زور سے پڑھنا ہے، دیکھ کر پڑھنا ہے، آہستہ سے پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، ایک ترتیب سے پڑھنا ہے، اس طرح کے پڑھنے میں مزہ آئے۔ تو اس طرح آپ پڑھنے کی کوشش کریں، جتنا بھی آپ کو یاد ہو سکتا ہو ایک دن میں اتنا آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو قرآن ایسے یاد ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کہ ایک وقت تھا کہ میں دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، اور میں جب پڑھتا تھا بغیر دیکھے تو مجھے ہی پتہ نہیں چلتا تھا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ 1 لاکھ کے مجمع میں بھی قرآن سناؤ گے، 1 لاکھ کے مجمع میں آپ قرآن سناؤ گے، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ مجھے کس طرح قرآن یاد ہو گیا۔ لیکن سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، تمنا ہونی چاہیے، ایک کوڑن ہونی چاہیے، ایک محبت ہونی چاہیے قرآن سے، ایک یہ شوق ہو کہ میں بھی قرآن کو حفظ یاد کر لوں۔ شوق ہوگا تو یاد کر سکتے ہیں آپ، اگر شوق نہیں ہوگا تو آپ یاد نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ پاؤ پرائی روزانہ یاد کر سکتے ہیں تو پاؤ پرے کی ترتیب بنا لیں، آدھے پارے کی ترتیب بنا لیں، 1 پارے کی آپ ترتیب بنا لیں۔ اگر اس طرح چاہے آپ کو کتنے بھی دن لگ جائیں، آپ اس طرح پڑھتے رہیں، دیکھ کر پڑھیں، زور سے پڑھیں اور آہستہ سے پڑھیں۔ 1 صفحہ یاد کریں، پھر دوسرا صفحہ یاد کر لیں، پھر تیسرا صفحہ یاد کر لیں۔ جب آپ کو پاؤ پارا یاد ہو جائے تو اس پورے پاؤ پارے کو ملا کر پڑھیں۔ جب آپ کو آدھا پارا یاد ہو جائے، اگر آپ کی ترتیب آدھے پارے کی ہے تو جب آپ کو آدھا پارا یاد ہو جائے تو آپ پورے آدھے پارے کو ایک مرتبہ ملا کر پڑھ لیں۔ پھر آپ کو اگر ایک پارے کی آپ کی ترتیب ہے تو ایک پارا آپ نے 1 صفحہ 2 صفحہ کر کے پورا یاد کیا، آپ کو ایک پارا پورا یاد ہو گیا ہے، تو اب آپ اس 1 پارے کو پورا ایک مرتبہ پڑھ لیں،
اگر آپ کو پورا ایک مرتبہ پڑھنا نہیں آ رہا، پھر سے آپ کوشش کریں، یعنی جب تک آپ کو پاؤ پارا، آدھا پارا، ایک پارا یہ ازبر یاد نہ ہو جائے تو آپ کو دوسرے پارے پر چڑھنا نہیں ہے، دوسرا پارا نہیں، پہلے آپ اپنے ایک پارے کو یاد کر لیں، اچھی طریقے سے اس کو یاد کر لیں، پھر دوسرے پارے پر جائیں، تو انشاءاللہ چند مہینے کے بعد آپ کو ایسا قرآن یاد ہو جائے گا تو آپ خود حیران ہو جائے گے کہ مجھے کس طرح یہ قرآن یاد ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں یہ اس کے لیے ترتیب ہے جس نے پہلے قرآن کریم حفظ کیا تھا اور اب بھول گیا، لیکن جو نئے طریقے سے قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہتا ہے، جس نے کبھی قرآن کو پڑھا نہیں، اس کے لیے الگ ترتیب ہے، اس کو استاد کے پاس جانا پڑے گا، کسی مدرسے میں داخل ہونا پڑے گا، اس کو استاد کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر استاد کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر آپ بغیر استاد کی خود آپ جو ہے انشاءاللہ آپ کوشش کرو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسری بات، آپ کو قرآن وہی لینا ہے کہ جس قرآن میں آپ نے حفظ کیا ہے۔ اگر آپ نے 13 لائن والی قرآن میں حفظ کیا ہے تو آپ کو 13 لائن والی ہی قرآن لینا ہے۔ اگر آپ نے 15 لائن والی، 21 لائن والی، 16 لائن والی، جو قرآن آپ نے اس زمانے میں پڑھا تھا، یعنی جس قرآن میں آپ نے حفظ کیا تھا، آپ کو وہی قرآن لینا ہے، دوسرا قرآن نہیں لینا۔ اور اس کے بعد جب آپ کوئی قرآن یاد ہو جائے تو آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، یعنی آپ ایک پارہ پڑھنے کا معمول بنا لیں بس، یا آپ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، آپ ایک پارہ پڑھنے میں زیادہ دیر نہیں، 15 منٹ لگتی ہے، ایک پارہ پڑھنے میں 15 منٹ لگتی ہیں۔ جب آپ کو یاد ہو جائے تو روزانہ معمول بنا لیں، آپ چھوڑے نہ قرآن کو بار بار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم قرآن کو کس طرح یاد رکھیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا قرآن کو بار بار پڑھتے رہو، دور کرتے رہو، پڑھتے رہو۔ جب پڑھتے رہو گے، بار بار پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم ازبر و پختہ یاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ یعنی قرآن کریم کو ہم بھولتے کیوں ہیں، کیا وجہ ہے؟ قرآن کریم کو ہم اس لیے بھولتے ہیں کہ ہماری زبان اردو ہے، ہماری زبان اردو ہے، ہماری زبان ہندی ہے، ہماری زبان انگلش ہے، یہ یہاں پر زبانیں چلتی ہیں، تو ہماری زبان عربی نہیں ہے، قرآن کریم عربی میں ہے۔ جب عربی زبان ہماری نہیں ہے تو عربی زبان نہ ہونے کی وجہ سے ہم قرآن کریم کو بھول جاتے ہیں، اس لیے جب ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہمیں بار بار پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ عربی ہماری زبان پہ نہیں ہے نا۔ اب قرآن کریم کو تو رٹا مار کر ہی یاد کرنا پڑتا ہے، بڑا سے بڑا آدمی جو ہے، وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو، وہ قرآن کریم کو رٹا مار کر ہی یاد کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم جو عربی ہے، عربی ہماری زبان نہیں ہے۔ اب جو زبان ہماری نہیں ہے اسی زبان کو اپنی زبان پر چڑھانا اور اس کو بولنا پڑے تو بہت مشکل کام ہے وہ، لیکن انشاءاللہ جب آپ کوشش کریں گے تو کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ تو جب آپ کو یاد ہو جائے، انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا، انشاءاللہ یہ میرا تجربہ ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ جب آپ کو یاد ہو جائے تو آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، روزانہ ایک وقت نکال لیں، آپ ایک پارہ پڑھ لیں، 15 منٹ لگتی ہے ایک پارہ پڑھنے میں، روز آپ پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھولو گے نہیں۔ کچھ نہ بھولنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم پورے سال پڑھتے نہیں ہیں، جب رمضان آتا ہے تو پھر سے جو ہے رٹے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب پورے سال اس قرآن کو پڑھا نہیں ہے، اب وہ قرآن ہماری زبان پہ چڑھتا نہیں ہے، نہ چڑھنے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ تراویح میں قرآن نہیں سناتے۔ تو آپ پورے سال پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن یاد رہے گا، اور قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کے تو بڑے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، قرآن کے اتنے فضائل ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو جمعے کے، اب رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایک پورا بیان انشاءاللہ میں اسی عنوان پر کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو فضائل بھی معلوم ہو کہ قرآن کریم کے فضائل کیا ہیں۔ لیکن جو قرآن کریم کو بھول گئے ہیں کوشش کریں یاد کرنے کی، اور جو قرآن کریم نہیں پڑھ پاتے ہیں تو وہ بھی قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں۔